مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ بہت اہم باتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے عنایتوں میں کہ کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا جو نبوت کے متعلق تھی، اور منکرین کے لیے عذاب کی وعید بھی۔ اب ان کے شبہات 3 تھے۔ کتنے شبہ تھے ان کے؟ پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے کتنے تعجب کی بات ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس سے مشکل کام تو پہلے تھا کہ ان کو ہم نے پیدا کیسے کیا، ہے نا؟ اب پیدا کر کے پھر دوبارہ مار کے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک تو یہ، اور محشر کے حساب کتاب کو یہ محال و خلاف عقل سمجھتے تھے۔ کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں، کھاؤن پیون مزہ کرا ملن انتر کائے ہوت نائے۔ ارے سمجھے کیا؟ تو یہ محشر میں حساب کتاب ہوگا، اس کو بولتے ہیں محال ہے، چھوڑو یہ بات نہیں ہونے والی۔ تیسری بات، آخرت کی خبر دینے والے انبیاء کو جھٹلاتے تھے، نبوت کا انکار کرتے تھے۔ 3 باتیں۔ کتنے چیزوں کے منکر تھے یہ؟ 3 چیزوں کے۔ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، اور نبی تم لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حل ندلکم علی رجل، وہ لوگ کہتے تھے حل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزقین انکم لفی خلق جدید۔ اے لوگو ذرا سنو تو صحیح، تعجب کی بات بتائیں، تم کو سنائیں۔ ایک ایسا آدمی آیا ہے، وہ کہتا ہے جب چورا چورا ہو جاؤ گے تم لوگ، مر کر کھپ کر مٹی میں یا آگ میں، تو پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لو کر لو بات۔ ایسا بولتے تھے وہ لوگ۔ یہ آیت کا مطلب یہی ہے، سمجھ میں آیا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قرآن نے وہ تعجب کی وجہ یہ بتائی نہیں، کیونکہ پچھلی آیات سے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ تو ان کو تعجب جو تھا وہ کیا تھا معلوم؟ اور آج بھی ہے، ہمارے ذرے ہوا میں، فضا میں، پانی میں، آگ میں جب بکھر گئے، اب دوبارہ کیسے جمع کیے جائیں گے؟ تو تعجب کی بات کیا ہے معلوم؟ اللہ کی طرف سے اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے، جناب والا آپ جس نطفے سے پیدا ہوئے، اے منکر حق، تو جس نطفے سے پیدا ہوا منی، وہ پیدا ہوا غذاؤں سے، غذائیں آئی ہیں ہواؤں سے، غذائیں آئی ہیں زمینوں سے، غذائیں آئی ہیں ملکوں سے، غذائیں آئی ہیں پانیوں سے، غذائیں آئی ہیں صدیوں سے۔ کہاں سے آئی ہے؟ صدیوں سے۔ ابھی آپ جو یہاں کھا رہے ہیں، کہیں کا گیہوں ہے تو کہیں کا چاول ہے، کہیں کی پیاز ہے، امریکہ کا انگور ہے بے موسم کا، کہیں کا آم ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ساری چیزیں ساری دنیا کی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ جمع کر کے آپ نے کھایا، اور کھانے کے بعد وہ خون بنا، خون سے پھر وہ منی بنی، منی کے اندر پھر وہ قطرہ ہے، اس سے جناب والا ایک بیچارے جرثوم کو اللہ نے باقی رکھا، باقی کو دھو کے بہا دیا، اس سے جناب والا کی شکل بنی۔ ہاں، جناب والا خود پیدا ہوئے اس سے۔ اس پر تعجب نہیں ہے یار مجھے کیسا پیدا کیا ہوگا اللہ نے، کیسا پیدا کرے گا، یہ تعجب کرنا زیادہ تعجب کی بات ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے۔ اور کہاں سے لے کے چل رہا ہے اللہ معلوم؟ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے، حدیثیں ہیں، آدم علیہ السلام، اللہ نے ایک مٹھی یوں بھری، نہیں آدم علیہ السلام رو رہے تھے، جب ادھر دیکھتے تھے دائیں طرف تو خوش ہوتے تھے، نورانی چہرے وغیرہ، جب ادھر دیکھتے تھے یہ بھی بچے تھے، یہ بھی بچے تھے، ان کے قیامت تک کے بچے ہیں کہ سب جمع کیا تھا اللہ نے، تو دیکھتے تھے نروس ہوتے تھے، اس لیے کہ ادھر والے جنتی تھے ادھر والے جہنمی تھے۔ اب وہ آدم کی پیٹھ میں بھرا اللہ نے، کہاں بھرا؟ آدم، اور وہ آئے لاسٹ پوائنٹ نوح پر، سب دنیا کے انسان غرق ہو گئے، تم ہم سب، ہمارے باپ دادا، ہماری آنے والی نسلیں، یہ سب کدھر ہے ابھی؟ نوح کی پیٹھ میں، کدھر ہے؟ اور ان کی بیوی کے ترائب میں، صلب میں اور ترائب میں۔
اور ان کو بچایا طوفان نوح سے اللہ نے ہماری روحوں کو نوح کے ذریعے. پھر حام سام یافس 3 بیٹوں میں وہ منتقل کر کے ساری دنیا میں اللہ نے پھیلایا, اور وہاں سے ہمارے جرثوم کا اور ہمارے نطفے کا اور ہماری حفاظت کرتے ہوئے دنیا کے کئی تھپیڑوں اور کئی طوفانوں سے گزار کر بچا کر لا کر عبداللہ عبد الرحمن تم کو ہم کو بنایا. کیسا اللہ ہے بولو. اور پھر اللہ کو کہتے ہیں ہم تیری نہیں مانتے, رسول کی نہیں مانتے, اور ہم کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. محروم ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آگے آخری بات ہے کہ مسئولات کیا چیز ہے. مسئولات کیا چیز ہے؟ تو مسئولات مسلطن کی جمع ہے, جس کے معنی ایسی سزا جو انسان کو سب کے سامنے رسوا کر دے. عام سزا نہیں, ایسی سزا. وقد خلت من قبلہم المسئولات, ان منکرین سے پہلے بھی کتنے لوگ ہلاک کیے گئے اور ایسی سزائیں دی گئی ہیں ان کو کہ وہ عبرت بن گئے. سمجھے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد وَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, کیا فرما رہے اللہ؟ ہر قوم کے لیے ہم نے کیا بنایا؟ اس لیے ہر قوم کے لیے نبی رسول بنایا, یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. تو ہندوستان کے اندر کون نبی آیا تھا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ ہمارے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو یہ ہے نا بدھا کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں بغیر دلائل کے, اور رام کو بغیر دلائل کے نبی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہر قوم, ہر گاؤں, ہر قبیلے, ہر جگہ, ہر ایک علاقے کے لیے ایک نبی اور رسول بھیجا. اللہ کا دعویٰ قرآن میں ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دلانے والا, ہدایت کی طرف بلانے والا بھیجا. اب ہدایت کی طرف بلانے والا یاسین کے اخیر کے اندر ہے. دیکھو 2 لوگ تھے, لوگ انکار کر رہے تھے, تیسرا آیا, اس نے کہا کہ تم کیوں ان کو پریشان کرتے ہو. تو نبی کی راہ پر چلنے والے, ان کے مشن کو لے کر چلنے والے ہادی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ان کا نبی اور رسول ہونا کوئی ضروری, اور توڑ مروڑ کے کسی کو بھی نبی بنانا ضروری نہیں ہے. ذرا چوکنا رہنا چاہیے. بہت چالاکی